لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبطحي المكي المدني محبوب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا واقتدانا آني العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد محبوب إله العالمين أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا. بلندر صلوات پڑھیے. میرے محترم سامعین، موالیان حیدر کرار، یہ شعبان کا مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں سید الانبیاء نے فرمایا: یا علی، رجب کا مہینہ آپ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. تو جس طرح رمضان کی برکات سمیٹنی ہیں تو ضروری ہے کہ پہلے شعبان کی سمیٹو، شعبان کی سمیٹنی ہے تو پہلے رجب کی سمیٹو. وہ ایسے ہی ہے جیسے اگر خدا تک پہنچنا ہے تو پہلے مصطفیٰ تک پہنچو، مصطفیٰ تک پہنچنا ہے تو پہلے مرتضیٰ تک پہنچو. تو یہ سلسلہ جو پروردگار عالم نے بنا رکھا کہ رجب کا مہینہ بھی کہ جس میں اہل بیت کے گھرانے میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور شعبان معظم کا مہینہ بھی وہ مہینہ ہے کہ جہاں اہل بیت کے گھرانے میں خوشیاں موجود ہیں. بلکہ شاید سال کا یہ واحد وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اہل بیت کے گھرانے میں کوئی غم نہیں ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ایمان نعرہ حیدری، علی امام زمان علیہ السلام قرآن صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور پھر معصوم فرماتے ہیں: شیعتنا خلق من فاضل طینتنا، ہمارا شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیا گیا. یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، ہمارا شیعہ ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے، ہمارے غم میں غم زدہ ہوتا ہے. ہمارے شیعہ کی اپنی کوئی خوشی نہیں، اپنا کوئی غم نہیں. اگر شیعہ کے گھر میں خوشی ہو نا تو وہ خوشی اپنی خوشی کو اہل بیت کی خوشی کے ساتھ منسوب کرنے کی کوشش کرتا ہے. شادی بیٹے کی ہو تو کوشش کرتا ہے تاریخ ڈھونڈے اور اس دن رکھے جس دن اہل بیت کے گھرانے میں کوئی خوشی ہو. اور اگر کوئی غم ہو، اپنے گھر میں کوئی غم ہو، اپنا بیٹا فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، تو ذکر پھر بیٹے کا نہیں کرتا بلکہ ذکر حسین کا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ شیعہ خلق ہی فرمایا، اہل بیت فرماتے ہیں ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیا گیا، اور یہ اپنی خوشیوں کو بھی ہمارے ساتھ نسبت دیتا ہے، اپنے غم کو بھی ہمارے ساتھ نسبت دیتا ہے. اور دنیا والوں نے دیکھا کہ یہ شیعہ غم منانا جانتے ہیں، دیکھا کہ کیسے یہ غم حسین میں روتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ شیعہ فقط غم منانا جانتے ہیں، آؤ آج ہماری خوشی کو دیکھ کر بھی یہ سمجھ جاؤ کہ شیعہ خوش ہونا بھی جانتے ہیں. اور پھر ہمارے
جب شہادتوں کو دیکھ کر، ایام شہادت کو دیکھ کر کہ شیعہ شہادتیں مناتے ہیں اور کس طرح غم کو مناتے ہیں، روڈوں پر نکل آتے ہیں، کس طرح گریہ وزاری کرتے ہیں، کس طرح ماتم امام حسین کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے ہمارے مقابلے میں اپنے بڑوں کی بھی شہادتوں کے دن کا اعلان کر دیا، وفات کے دن کا اعلان کر دیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ آؤ، فقط ہم شہادتیں نہیں مناتے، ہم ولادتوں کے دن بھی مناتے ہیں۔ اگر تیرے اندر اتنی طاقت ہے تو پھر آؤ اپنے بڑوں کی ولادتوں کے دن بھی منا کے دکھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ولادتوں کی جب دن کا ذکر ہوگا، جب ولادت کا دن منایا جائے گا تو پھر ذکر ماں کا بھی ہوگا اور ذکر باپ کا بھی ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آج اگر ہم حسین کا ذکر کریں گے تو جہاں حسین کا ذکر کریں گے وہیں حسین کی ماں زہرا کا بھی ذکر کریں گے، وہیں حسین کے بابا علی کا ذکر بھی کریں گے۔ تو یہ عظیم ذکر ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں خوشیاں ہی خوشیاں، اور اس مہینے میں کوئی غم نہیں ہے اہل بیت کے گھرانے میں۔ اور سب سے پہلی خوشی یکم شعبان المعظم جناب زینب عالیہ صلوات اللہ علیہا، بلندتر صلوات۔ صاحب آپ آگے تشریف لائیں نا، آگے تشریف لیں۔ آپ سب کی آمد پر بلندتر صلوات پڑھیں ذرا۔ اللہم صل علی۔ یکم شعبان المعظم، ہمارے درمیان جو تاریخ معروف ہے بی بی کی ولادت باسعادت کی، وہ یکم کی تاریخ ہے، اور باقی جو عرب ممالک میں جس کو زیادہ منایا جاتا ہے وہ 5 جمادی الاولیٰ کی تاریخ ہے، جناب زینب عالیہ کی ولادت باسعادت کی۔ کون زینب؟ زینب وہ معصوم فرماتے ہیں، سید الانبیاء فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو مزین کرو، زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ، یعنی سجاؤ۔ اور مجلسیں 2 افراد 4 افراد جہاں پر بھی مل بیٹھے نا، کا دنیا کا ذکر نہ کرنا، میرے بھائی علی کا ذکر کر لینا۔ تم ذکر علی کا کرو گے تو عبادت خدا کی شمار ہوگی، کیونکہ علی کو یاد کرو گے تو میں یاد آؤں گا، میں یاد آؤں گا تو خدا یاد آئے گا۔ اور یہ نشانیاں ہیں، علی میری نشانی، میں خدا کی نشانی، اور خدا کو یاد کرنا عین عبادت ہے۔ فرمایا کہ علی کو زینت بخشو، علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت بخشو۔ علی زینت ہے تمہاری مجلسوں کی، علی زینت ہے اس دنیا کی، علی زینت ہے دین کی، علی زینت ہے اسلام کی۔ فرمایا یا علی انت زین الاتقیاء، اے علی آپ متقیوں کی زینت، یا علی انت زین المومنین، اے علی آپ مومنوں کی زینت، علی مومنوں کی زینت، علی ایمان کی زینت، علی اسلام کی زینت، علی محراب عبادت کی زینت، علی عبادت کی زینت، علی شجاعت کی زینت، علی میدان جنگ کی زینت، علی جہاں پر بھی ہیں اسی جگہ کی زینت، علی منبر کی زینت، علی خلافت کی زینت، علی امامت کی زینت، علی اس کائنات کی زینت۔ کہا کہ علی پوری کائنات کی زینت، لیکن جو علی کے لیے بھی زینت بن کے آئی اسے زینب کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ ولادت باسعادت بی بی کی ہوئی ہے نا جب، تو اس وقت جناب خاتون جنت نے امیر المومنین سے کہا کہ اے علی آپ ان کا نام رکھیے، تو مولا نے فرمایا کہ میں سید الانبیاء پر سبقت نہیں کر سکتا۔ سید الانبیاء کے سامنے آئے، کہا کہ یا رسول اللہ اس بیٹی کا نام رکھیے، تو پر سید الانبیاء نے فرمایا کہ میں پروردگار عالم پر سبقت نہیں کر سکتا۔ تو اسی وقت جبرائیل امین نازل ہوئے اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھیے۔ زینب یعنی بابا اپنے باپ کی بھی زینت جو بن کے آئے ہوئے اسے زینب کہتے ہیں۔ تو کتنی عظیم ہستی ہے جناب زینب عالیہ، آپ نے کبھی دیکھا؟ عظمت سیدہ بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ ان افراد میں نام پیدا کرنا آسان ہے کہ جو غیر معروف ہوں، غیر معروف افراد میں رہ کر
اپنا نام پیدا کرنا اتنا مشکل نہیں، لیکن ان ہستیوں میں رہ کر کے جن کے نام پہلے ہی معروف ہوں، فقط زمینوں پر نہیں بلکہ عرش پر بھی جانے جاتے ہوں، اور وہ عظیم ہستیاں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عظیم ہستیاں کہ جس گھرانے میں سید الانبیاء جیسی عظیم ہستی موجود ہے، علی مرتضیٰ جیسی عظیم ہستی ہے، خاتون جنت جیسی عظیم ہستی ہے، امام حسن اور حسین جیسے عظیم ہستیاں موجود ہیں، ان ہستیوں میں رہ کر اپنا نام پیدا کرنا یہ اتنا آسان نہیں تھا، لیکن یہ کردار جناب زینب عالیہ کا کردار ہے، وہ عظیم کردار بی بی کا کردار ہے کہ بی بی اسی طرح جانی جاتی ہیں جیسے باقی افراد ہیں، بلکہ انہی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عظیم معصوم ہستیوں میں پرورش پانے والی، یہ سارے قرآن ناطق ہیں، ان 5 قرآن ناطق میں پرورش پانے والی حدیث کا نام زینب عالیہ ہے، اور بی بی کا ایک لقب ہے عقیلہ، عقیلہ بنی ہاشم، عقیلہ، لیکن عقیلہ کا مطلب ہے سمجھدار۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے تھے یا امتی انتی عالمۃ غیر معلمہ، اے پھپھی جان آپ وہ پڑھی لکھی ہیں کہ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے، آپ فاہمہ غیر مفاہمہ، آپ وہ سمجھدار ہیں کہ جس کو کسی نے سمجھایا نہیں ہے، یعنی پروردگار نے آپ کو علم عطا کیا، پروردگار نے آپ کو عقل عطا کی، پروردگار نے آپ کو سمجھ عطا فرمائی۔ بی بی کا لقب عقیلہ بنی ہاشم، یعنی بنی ہاشم میں عقیلہ کا لقب پانے والی، جس میں سارے کے سارے عقل مند اور سارے کے سارے ایسے سمجھدار وہ عظیم ہستیاں جن کے بارے میں خود عقل کے بارے میں فرمایا لما خلق اللہ العقل، جب پروردگار عالم نے عقل کو خلق کیا، قال لہ اقبل، عقل کو کہا آگے بڑھ، فاقبلا، وہ عقل آگے بڑھی، ثم قال لہ ادبر، پھر اس کو کہا پیچھے مڑ، وہ پیچھے مڑی، ثم جعلہ علی 100 اجزاء، پھر پروردگار نے اسے ایک عقل کے 100 حصے کیے، قسم جزءا واحدا بین الخلائق، ایک حصے کو، 100 حصے کو اللہ نے تمام انسانوں میں تقسیم کیا، وجعل 99 اجزاء فی رسول اللہ، اور 99 اجزاء پروردگار عالم نے محمد و آل محمد کو عطا کیے ہیں۔ اب تقسیم عقل ہوتے ہوتے 100 حصہ جب خربوں انسانوں میں تقسیم ہوا تو پھر جا کر میرے حصے میں جو آیا، میرے حصے والی عقل کہاں، اور وہ عظیم ہستیاں کہ جن کو اللہ نے 99 اجزاء عطا کیے ہیں، وہ عظیم ہستیاں کہ جو کامل عقل کی مالک ہیں، ان میں سے بھی اگر بی بی نے لقب پایا ہے تو عقیلہ بنی ہاشم کا لقب پانے والی ہستی کا نام زینب عالیہ ہے۔ اور پھر لقب عاقل نہیں کہا، عاقلہ نہیں کہا عقیلہ۔ ہمارے ایک یہ عرب کا ایک قانون ہے، نحو کا قانون ہے کہ فاعلن کے وزن پر ہو تو اس میں کبھی کام ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، فعیلن کے وزن پر ہو جو صفت مشبہ ہے تو مطلب یہ کہ کام ہمیشہ دائماً موجود ہے اس میں۔ مثال کے طور پر ناصر ہے نا، ناصر ان کا مطلب ہے مدد کرنے والا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ناصر وہ جو مدد کرے تو اسے ناصر کہیں گے، لیکن اگر مدد کرنے میں مشغول نہ ہو پھر اسے ناصر نہیں کہیں گے۔ لیکن ناصر کے مقابلے میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں نصیر۔ نصیر کا صفت مشبہ ہے، یعنی جو ہر وقت مدد کی حالت میں ہو، مدد کر رہا ہو پھر بھی نصیر کہیں گے، مدد نہ کر رہا ہو پھر بھی نصیر کہیں گے، جس کی سرشت میں مدد رکھ دی گئی ہو، نصرت رکھ دی گئی ہو، جو ہر وقت کسی کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے، اسے نصیر کہتے ہیں۔ اس لیے سید الانبیاء نے جب پروردگار عالم سے دعا مانگی تھی تو فرمایا تھا پروردگارہ مجھے اپنی طرف سے نصیر عطا فرما، اور نصیر جب اللہ نے عطا کیا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شکل میں عطا کیا ہے۔ کہا کہ پروردگارہ مجھے ناصر نہیں، مجھے نصیر عطا فرما۔ اسی طرح ایک لفظ عاقل، عاقل اسے کہتے ہیں کہ جو کبھی جب عقل کی بات کرے تو عاقل کہیں گے، جب عقل کی بات نہ کرے تو پھر عاقل نہیں کہیں گے۔ لیکن عقیلہ کسے کہتے ہیں؟ عقیلہ وہ کہ جو ہر وقت عقل کے ساتھ ہی ہو، کبھی عقل سے جدا نہ ہو۔ تو بی بی کا لقب یعنی ان تمام عظیم ہستیوں میں سے کہ جو عقل کامل کے مالک ہیں، اور عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، جن کو اللہ نے عقل
کامل عطا کیا ہے، ان میں سے بھی اگر جو ہستی عقیلہ بنی ہاشم بن کے آئی ہیں اسے زینب عالیہ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، مشروطی محمد و آل محمد تک صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور سید الانبیاء رحمت للعالمین عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے، پوری کائنات کے لیے رحمت، ہر کس و ناقص کے لیے رحمت سید الانبیاء، اور جو سید الانبیاء کے لیے بھی رحمت بن کے آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور جو فاطمہ کے لیے بھی رحمت بن کے آئے اسے زینب کہتے ہیں۔ یہ عظیم ہستی ہیں جناب زینب عالیہ۔ آپ نے دیکھا شعبان المعظم میں ان ہستیوں کی ولادت ہیں کہ جن کا تعلق تحریک کربلا کے ساتھ ہے۔ جناب زینب عالیہ کی ولادت باسعادت اس مہینے میں، انشاءاللہ یہ بی کا بھی ذکر ہوگا، پورا دن آج ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہے۔ جناب حضرت ابو الفضل العباس کی ولادت باسعادت، جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت، جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت، خود وقت کے امام کے جو کربلا کے خون کا بدلہ لینے والے ہیں ان کی ولادت باسعادت بھی اسی مہینے میں ہے۔ اسی لیے پروردگار سید الانبیاء نے فرمایا کہ اے علی یہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں ان ہستیوں کی ولادتیں ہیں کہ جنہوں نے سید الانبیاء کی رسالت کو بقا بخشی ہے۔ اس لیے فرمایا یا اے حسین، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، یعنی حسین اگر پیدا ہوئے تو میری نسل سے ہیں حسین، وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں، یعنی اگر میری بقا ہے، رسالت کی بقا ہے، اسلام کی بقا ہے، دین کی بقا ہے تو حسین کے صدقے میں ہے۔ اور پھر اگلا فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، پروردگارہ تو ہر اس بندے سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرے۔ کائنات میں ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ میں محبوب پروردگار بن جاؤں، میں خدا کا محبوب بندہ بن جاؤں، ہر بندہ چاہتا ہے، چاہے جس فرقے سے بھی ہو، جس مسلک سے ہو، جس دین سے ہو، جو خدا کے اوپر عقیدہ رکھتا ہے اس کا ہدف یہ ہے کہ میں خدا کا محبوب بندہ بن جاؤں، چاہے شیعہ ہے یا سنی ہے یا کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ نسخہ سید الانبیاء نے دیا، کیا دیا؟ کہا احب اللہ من احب حسینہ، اے خدا کی رضا کو تلاش کرنے والوں، تجھے نسخہ سید الانبیاء دے رہے ہیں، جو ڈھونڈ رہے ہو نا خدا کی رضا کہاں سے ملے گی، کہا تم حسین سے محبت کرو خدا بھی تجھ سے محبت کرے گا۔ پھر اگلا جملہ خود قرآن نے بھی نسخہ ایک دیا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے حبیب ان کو کہہ دے کہ اگر تم خدا سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر مجھ محمد کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو پھر اللہ بھی تجھ سے محبت کرے گا۔ ایک قرآن نے نسخہ دیا، ایک حدیث نے نسخہ دیا۔ حدیث نے کیا نسخہ دیا؟ اگر خدا کے محبوب بندہ بننا چاہتے ہو تو محب حسین بن جاؤ۔ قرآن نے نسخہ دیا اگر محبوب خدا بنانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ سید الانبیاء کی پیروی کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ فقط زبانی دعوے کافی نہیں بلکہ محبت پیروی کا نام ہے، میری پیروی کرو، فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں یحببکم اللہ، اللہ بھی تجھ سے محبت کرے گا۔ اب مجھے بتاؤ مانے کس کی؟ ایک حدیث نے نسخہ دیا ہے۔ دیکھیں نا، دو ڈاکٹروں کے پاس جائیں، مرض ایک ہو تو پھر دو ڈاکٹر ہیں تو اپنے اپنے طریقے سے نسخہ دیتے ہیں۔ آپ کا بھی ہدف ایک تھا، خدا کا محبوب بندہ بننا ہے۔ آپ حدیث کے پاس گئے، سید الانبیاء کی خدمت میں گئے تو سید الانبیاء نے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، پروردگار ہر اس بندے سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ پھر ہم قرآن کی محضر میں گئے کہ قرآن سے نسخہ لیا تو قرآن نے کیا کہا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو مجھ محمد کی پیروی کرو، اللہ بھی تجھ سے محبت کرے گا۔ اب اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ بھی تجھ سے محبت کرے گا۔ تو دو حکیموں کے پاس گئے ہیں، نسخے بھی دو الگ الگ مل گئے۔ اب دو الگ الگ مل گئے تو کس کی مانے؟ سوال ہے کس کی مانے؟ حدیث کی مانے یا قرآن کی مانے؟ حدیث کی مانے یا قرآن کی مانے؟ قرآن کی مانے۔ کیوں؟ اس لیے خود امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اس حدیث میں ایسا نہیں ہے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ حدیث اور قرآن آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ اگر ٹکراؤ بن جائے تو پھر معصوم فرماتے ہیں کہ قرآن کی مانے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے آپ کے لیے۔ ایک کسی دور میں کسی راوی نے کہا تھا کہ ہم نے سید الانبیاء سے یہ سنا، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ یہ حدیث سنی ہے یا نہیں سنی؟ کسی دور میں کسی راوی نے یہ جملے کہے تھے کہ سید الانبیاء نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ اس کے بعد مقابلے میں ہم قرآن میں گئے تو قرآن نے کیا کہا؟ وارث سلیمان و داؤد، سلیمان داؤد کے وارث بنے۔ سلیمان بھی اللہ کے نبی، داؤد بھی اللہ کے نبی۔ سلیمان وارث بننے والے ہیں، داؤد وارث بنانے والے ہیں۔ وہاں قرآن نے کہا کہ نبی وارث بنتا بھی ہے، وارث بناتا بھی ہے۔ حدیث کا یہ جملہ جو ہم تک پہنچا جو کہتا ہے کہ نبی نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ ایک شخص گیا امام صادق کی خدمت میں، کہا کہ مولا اگر کہیں ایسا ہو جائے ہمارے سامنے آپ کی کوئی حدیث پیش ہو تو ہم کیا کریں؟ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ راوی سچا یا جھوٹا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یاد رکھنا ہر دور میں دشمن دین رہے جنہوں نے دین کو بدلنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے انہوں نے غلط نسبتیں ہماری طرف دیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف غلط نسبتیں دے کر دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، جھوٹی نسبتیں، اپنے مفاد کی خاطر، حکومت وقت کی مفاد کی خاطر غلط نسبتیں دی گئیں۔ فرمایا کہ جب بھی کوئی حدیث تمہارے سامنے پیش ہو نا، آنکھیں بند کر کے قبول نہ کر لینا، بلکہ اس کو قرآن کے میزان کے سامنے رکھنا، قرآن کے میزان پر پرکھنا، قرآن کے میزان پر تولنا۔ اگر قرآن کے مطابق ہوئی تو قبول کرنا، اگر قرآن کے مخالف ہوئی فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اس کو دیوار پر دے مارنا۔ کیوں؟ اس کو قبول نہ کرنا۔ کیوں؟ ہم قرآن کے مخالف نہیں جاتے، ہم وہی کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے، اور قرآن وہی کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا ان میں جدائی نہیں ہے۔ قرآن وہی کہتا ہے جو اہل بیت کہتے ہیں، کیونکہ قرآن اور اہل بیت یہ ایک ہی حقیقت ہیں، حقیقت واحدہ ہیں۔ اگر یہ کتابی شکل میں آئیں تو قرآن بنتا ہے، مجسم حالت میں آئیں تو اہل بیت بنتے ہیں۔ تو یہ کبھی مخالفت آپس میں نہیں کر سکتے۔ تو کہا کہ ایک نسخہ حدیث نے دیا، احب اللہ من احب حسین، پروردگار ہر اس بندے سے محبت کرتا جو میرے حسین سے محبت کرے۔ ایک نسخہ قرآن نے دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے حبیب، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کو کہہ دو کہ تم مجھ محمد کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تجھ سے محبت کرے گا۔ فرمایا کہ ان دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، ان دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ قرآن بعض اوقات قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، قرآن نے کیا کہا؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو مجھ محمد کی پیروی کرو، میری سیرت کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تجھ سے محبت کرے گا۔ ہم بارگاہ پیغمبر میں پہنچے، یا رسول اللہ آپ کی وہ کون سا کردار ہے، آپ کی وہ کون سی سیرت ہے کہ جس پر ہم عمل کریں تو ہم بھی محبوب خدا بن جائیں؟
تو اس وقت سید الانبیاء نے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، یاد رکھنا کہ میں اپنے حسین سے محبت کرتا ہوں، جو بھی میرے حسین سے محبت کرتا چلا جائے گا محبوب خدا بنتا چلا جائے گا۔ یہ سیرت پیغمبر ہے، امام حسین سے محبت۔ جو آج آپ جشن حسین کے لیے اکٹھے ہوئے، یہ حقیقت میں سیرت پیغمبر ہے کہ سید الانبیاء نے دنیا والوں کو بتایا کہ حسین سے محبت کرنا واجب۔ پاک پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، ادھر سے امام حسین مسجد نبوی میں داخل ہوئے، جیسے ہی دروازے سے داخل ہوئے امام حسین کا قدم اپنے لباس سے الجھا، امام حسین گرے، جیسے ہی گرے تو ادھر سے سید الانبیاء نے خطبہ چھوڑا۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا خطبہ چھوڑنا چاہیے تھا سید الانبیاء کو؟ کیا اصحاب موجود نہیں تھے؟ مثال کے طور پر میں آج آیا ہوں آپ کے پاس تقریر کر رہا ہوں، میرا ایک بچہ آ جائے، بیٹا آ جائے، وہ اگر گر جائے تو مجھے یہاں سے اترنے کی ضرورت ہے نہیں، آپ ہی کہیں گے کہ جناب آپ پڑھیں، تو ہم اٹھا لیتے ہیں۔ آپ اپنا اتنی مثلا جشن ہو رہا ہے، بڑا ایک ممبر مقدس پر بیٹھے ہیں، تو آپ کیوں اس کو چھوڑتے ہیں؟ اس بچے کو اٹھانا ہے، ہم اٹھا لیں گے۔ دیکھیں ایک عام سا خطیب، سامعین آپ جیسے مومنین، تو مجھے یہاں اٹھنے کی ضرورت نہیں، تو اس محفل کی بات کیسے کرتے ہیں کہ جس کے خطیب سید الانبیاء، سننے والے اصحاب کرام جن کو مسلمان سید الانبیاء نے کیا، جن کی تربیت سید الانبیاء نے کی، جن کو جہالت سے علم کے نور کی طرف لے کے آنے والے سید الانبیاء ہیں، اور انہی کا نواسا گر جائے، کیا سید الانبیاء کو ممبر چھوڑنے کی ضرورت تھی؟ کیا اصحاب نہیں اٹھے ہوں گے؟ تو آپ کہہ سکتے بھائی ممکن ہے نہ اٹھے، کیونکہ حسین فقط پاک پیغمبر کے نواسے نہیں ہے، ایک اور مشکل بھی حسین کے ساتھ ہے کہ جہاں سید الانبیاء کے نواسے ہیں وہیں یہ حسین علی کے بیٹے بھی ہیں، اور علی کے بیٹے علی وہ ہیں کہ یہی انہی میں سے، اسی مجمع میں سے کئی ایسے تھے جو نئے نئے مسلمان، کہ جس کے دادا کو علی نے مارا، کسی کے بابا کو علی نے مارا، کسی کے بھائی کو جنگ بدر میں، جنگ احد میں مارا ہوا تھا، شاید وہ دشمنی تھی جس کی وجہ سے نہ اٹھے ہوں۔ تو مجھے بتاؤ انہی اصحاب کرام میں موجود نہیں تھے؟ ابو ذر موجود نہیں تھے، سلیمان موجود نہیں تھے، عمار یاسر موجود نہیں تھے؟ کہ سارے موجود ہوں، کیا سلیمان اگر سید الانبیاء کا خطبہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے سلیمان موجود نہ ہو، ابو ذر موجود نہ ہو، محبین اہل بیت موجود نہ ہو؟ یہ بھی موجود تھے، اصحاب کرام بھی اٹھے ہوں گے، لیکن سید الانبیاء نے منع کر دیا کہ تم نہ جانا، میں خود اپنے حسین کو اٹھاؤں گا، تاکہ کل کوئی یہ تانا نہ دے کہ امام گرے تھے، ہم نے امامت کو سہارا دیا تھا۔ سید الانبیاء امام حسین کو اٹھا کے لائی ممبر پر، اور پھر اپنے پچھلا سارا موضوع تبدیل کیا اور کہا کہ لوگوں یاد رکھنا، ھذا الحسین فاعرفوہ، اس حسین کو جان لو، یہ میرا بیٹا حسین ہے، وانصروہ، اگر اس کو کبھی مدد کی ضرورت پڑے تو اس کی مدد کر دینا۔ اللہ اکبر، یہ عظمت حسین ہے، کتنی محبت۔ بس ختم کر رہا ہوں کہ امام سید الانبیاء مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، اصحاب کرام نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں امام حسین مسجد میں داخل ہوئے، چلتے چلتے پاک پیغمبر کی پشت پر سوار ہو گئے۔ ایک سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں نا، ہم امام کے اس قول، ہم عمل کو ایک بچے کے عمل کے ساتھ منسوب کرتے ہیں کہ بچپنا تھا نا میرے بھائی، امام امام ہوتا ہے چاہے ماں کی گود میں ہی کیوں نہ۔ اگر امام گرے تھے، وہ پہلی جو واقعہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے، امام گرے تھے تو گرتا بندہ کب ہے؟ جب غلطی کرتا ہے، اور معصوم کبھی غلطی نہیں کرتا۔ کبھی کوئی حادثہ ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو، بندہ گرتا ہے تو غلطی کی وجہ سے، ہر بندہ غلطی کر سکتا ہے لیکن امام غلطی نہیں کر سکتا۔ امام کیوں گرے؟ امام آئے، چلتے چلتے آئے، پشت پیغمبر پر سوار ہوئے، تو پشت پیغمبر پر کیوں سوار ہوئے؟ کیا بچپنے میں تھے؟ نہیں، امام بن کے آتا ہے۔ یہ اور ہیں کہ جن کا عقیدہ ہے کہ نبی نے 40 سال کے بعد اللہ نے ان کو نبوت عطا کی۔
لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پروردگار نے ان کو نبی اور امام بنا کے بھیجا ہے۔ وہ عیسیٰ کہ جب جناب مریم اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے لا رہی ہیں ولادت عیسیٰ کے بعد، تو اس وقت کچھ لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں جناب مریم کے کردار پر کہ اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا، ابھی تو تیری شادی بھی نہیں ہوئی۔ تو جناب مریم خاموش رہیں، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت جناب عیسیٰ بول کے کہتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھنا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہہ رہے تھے کہ لوگوں یاد رکھنا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس ذات نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نہ بچپنا نہیں ہے، دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ یاد رکھنا۔ یہ بھی پیغام جب امام گرے اور سید الانبیاء گئے، بتایا کہ حسین کا مقام اور عظمت کیا ہے۔ حسین وہ ہے کہ اگر گرتے ہیں تو سہارا دینے کے لیے سید الانبیاء اپنے خطبے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور آ کر سید الانبیاء اپنے بیٹے حسین کو اٹھا لیتے ہیں۔ پشت پیغمبر پر حسین سوار ہوتے ہیں، سجدے کی حالت میں۔ تو حسین پشت پیغمبر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک عظیم طالب علم کا بڑا مقام ہے۔ طالب علم وہ کہ جس کے قدموں تلے فرشتے پر بچھائیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ طالب علم سے افضل وہ استاد جس سے یہ طالب علم علم حاصل کرتا ہے۔ استاد سے افضل وہ عالم جس سے استاد نے بھی علم حاصل کیا۔ اس عالم سے بھی افضل وہ فقیہ جس سے استفادہ کرتا ہے یہ عالم، جس کی کتابوں سے استفادہ کرتا ہے یہ عالم۔ اور فقیہ سے بھی افضل وہ محدث کہ جس کی لکھی ہوئی حدیثوں سے فقیہ نے یہ فقہ کو حاصل کیا، استنباط کیا۔ فقیہ سے اس محدث سے بھی افضل وہ تبع تابعین کی جس کی روایت کردہ روایات کو محدث نے لکھا۔ تبع تابعین سے بھی افضل وہ تابعین کہ جس کی حدیثوں کو لکھا۔ تبع تابعین سے بھی افضل وہ صحابی کہ جس کی روایت کردہ روایات کو تابعین نے آگے آ کر منتقل کیا۔ اور صحابی سے بھی افضل وہ نبی کہ جس کی صحبت اس صحابی کو ملتی۔ اب دیکھیں نا، نبی سے بھی افضل رسول، رسول سے افضل اولو العزم انبیاء، اور ان 5 اولو العزم انبیاء سے بھی افضل سید الانبیاء۔ اور سید الانبیاء جو کائنات کے رحمت، وہ سید الانبیاء تمام انبیاء کے سردار، جو تمام اماموں سے بھی افضل، تمام انبیاء سے بھی افضل، کائنات پروردگار عالم کے بعد کائنات کے ہر مخلوق سے افضل وہ نبی جب سجدے کی حالت میں ہو تو پشت پیغمبر پر حسین آ جائے تو حکم خدا سے یہ نبی بھی اپنے سجدے کو طولانی کر دیتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب کہ حسین کے آنے سے نماز رک گئی۔ نہ میرے بھائی، حسین کے آنے سے نماز رکی نہیں، بلکہ حسین کے آنے سے نماز لمبی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ بس حسین کے آنے سے نماز لمبی ہو گئی۔ تو یہ حقیقت میں وہ درس ہے جس کے لیے حسین نے، امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانیاں دی ہیں۔ حقیقت میں یہ جو جشن مناتے ہیں نا، یہ ایام جشن فقط زبانی نعروں کے لیے ہمارے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ان جشنوں سے جب ہر سال آتے ہیں نا، ان جشنوں کے ساتھ ہم تعلیمات محمد و آل محمد کو بھی سیکھیں، ان کے سیرت اور کردار کو بھی سمجھیں، تاکہ ان کی سیرت اور کردار کے مطابق اپنے کردار کو ڈھال سکیں۔ آخر میں دعا ہے پروردگار عالم جن مومنین نے اس جشن کے اہتمام میں دام در میں سخن معاونت کی، پروردگار عالم ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ بلند تر صلوات پڑھیے گا جی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ عرض کر رہا ہوں، گلی گلی میں علی علی کی صدائیں دیتا ہوں، گلی گلی میں علی علی کی صدائیں دیتا ہوں، میں تو منکروں کو بس یہی سزائیں دیتا ہوں۔ اور علی کے ذکر سے جب جب خوشی ملی مجھ کو، اور علی کے ذکر سے جب جب خوشی ملی مجھ کو، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا اختر عباس صاحب آف اسلام آباد فضائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ وہ دوسرا مولانا سے ہم لایا ہو شاور یہاں کیسے رہا تھوڑا جا پڑھنا ہے میں بہت سیٹ تھلے تکیہ لایا ہو۔
یہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا گھوڑا بن گیا چھوڑ دیں بس 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 آ جاؤ چلو آ جاؤ حرکت برکت آؤ 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 بسم اللہ ممبر دا قبضہ کرنا منع ہے تو نال بانا منع نہیں آؤ عظمت آل محمد بلند صلوات ماشاء آؤ سامنے آؤ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جیتے رہیے اللہ تقیہ ایک تقیہ کی دلے حیدری ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا بدایۃ لہ والدائم الذی لا اول لأولیتہ والآخر الذی لا مؤخر لآخریتہ والباقی بعد فناء الخلق قدر اللیالی والایام قسما فیہما بینہم الاقسام فتبارک اللہ المالک العلام الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الصلاة